اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، آج آپ کے سامنے 7 ایسے گناہ ہیں جو انسان اگر بھول کر بھی کرے، جان بوجھ کر کرے، تو اس سے آپ کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی اور آخرت کے دن بھی آپ ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ تو اپنا محاسبہ کریں، اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو خود ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، اور ان چیزوں کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ جو انسان ایسے ہی زندگی گزار رہا ہے، صبح اٹھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اپنے کاروبار میں لگا رہتا ہے، شام کو سو جاتا ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ تھوڑا سا ریسرچ کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے اور کون سی چیزیں ہیں جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں، لیکن انسان اس پر غور نہیں کرتا۔ اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ اے حضرت علی، وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں، وہ سخت اور گندے گناہ ہیں جو انسان کے رزق اور عزت کو ختم کر دیتے ہیں اور دنیا و آخرت میں انسان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ کوئی اس کا مددگار باقی نہیں رہتا۔ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تم پر برقرار رہے تو کبھی بھی یہ 7 گناہ نہ کرنا۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ وہ کون سے بڑے گناہ ہیں 7؟ تو جب اس بندے نے عرض کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا کہ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، اور جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، لہذا شرک سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر آپ کو پتہ ہوگا کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اس شرک کے متعلق شرک کیا ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کی جو صفتیں ہیں ان کے اندر کسی اور آدمی کو شریک کر دینا، یہ شرک ہوتا ہے۔ مثلا آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر آپ کسی اور بندے کی عبادت شروع کر دیں تو اس کو شرک کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ پاک رازق ہے، آپ کو روزی دیتا ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کے علاوہ یہ بھی رزق دیتا ہے تو پھر یہ شرک بن جائے گا۔ اس لیے آپ نے یہ بڑا غور سے دیکھنا ہے کہ اللہ کی صفات جو ہیں ان میں کسی قسم کا وہ ساتھ کسی اور آدمی کو شریک نہیں کرنا۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو لوگ اگنور کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا یہ گناہ ہے۔ نمبر 2، دوسرا گناہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جادو کرنا ہے۔ جادو کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جادو حرام ہے، بلکہ کفر ہے۔ اگر کوئی اس کو جائز سمجھ کر کرتا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ وہ دائرہ اسلام سے بالکل خارج ہے۔ لہٰذا جادو کرنے سے ہمیشہ بچو اور اس گناہ سے بھی آپ باز رہو۔ اور تیسرے نمبر پر کسی کو ناحق قتل کر دینا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے کسی مسلمان کی پیٹھ کو ننگا کر کے ناحق مارا
وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے۔ چوتھے نمبر پر جو گناہ ہے وہ ہے سود کھانا۔ لوگ تو یہ گناہ ہی نہیں سمجھتے، اپنے پیسوں کے لیے کتنے کتنے معاملات یہ خراب کر رہے ہیں لوگ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں میں اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو جن بھوت نے لپیٹ کر پاگل بنا دیا ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ پانچویں نمبر پر جو گناہ ہے وہ ہے یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، یتیم کا مال کھا جانا۔ اب اپنے ارد گرد دیکھو کتنے یتیم لوگ ہیں جن کا مال لوگوں نے کھایا ہوا ہے۔ لوگ غور نہیں کرتے لیکن ان کی آخرت تباہ و برباد ہو چکی ہے اور اس دنیا کے اندر بھی وہ تباہ ہو جائیں گے۔ کسی کا حق نہ مارو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انصاف بہت سخت ہے، لہٰذا کسی یتیم کا مال کبھی بھی ہڑپ نہ کرنا۔ اور چھٹے نمبر پر جو گناہ ہے وہ ہے میدان جہاد سے بھاگ جانا۔ اور ساتواں جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ نیک عورت پر، پاک باز عورت پر، اللہ کی نیک بندی پر تہمت لگانا۔ سورہ نور، سورت نور 24 آیت نمبر 4 پڑھیے۔ ترجمہ ہے اس کا کہ وہ لوگ جو پاک دامن عورت یا پاک صاف عورت پر الزام لگا دیتے ہیں، حالانکہ وہ اچھی نیک جو ہے وہ گھرانے کی عورت ہے، پردے والی ہے، نماز روزے کی پابند ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، قرآن مجید کو پڑھتی ہے اور باپردہ رہتی ہے، اور اپنی زبان کھولیں گے الزام لگانے کے لیے اگر ان سے گواہی مانگی گئی اور مانگی جائے گی۔ یہ عورتیں جو ہیں جو پاک باز عورتیں ہیں اور اللہ کی نیک بندیاں ہیں، ان کے اوپر بلا وجہ تہمت لگانا کہ یہ فلاں بندے کے ساتھ اس طرح ہے، یہ فلاں اس طرح ہے، یہ میرے بھائی آپ ایسی بات نہ سوچا کرو۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ اس کو نارمل سمجھتے ہیں، یہ ایک آپ کے ذہن میں چھوٹا گناہ ہے لیکن چھوٹا نہیں ہے۔ کئی عورتیں ایسی ہیں جو اپنے گھروں میں بڑی باعزت طریقے سے زندگی گزار رہی ہیں، لیکن جب دو آدمی بیٹھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یار یہ بھی ایسی ہے، یہ بھی ایسی ہے، یہ بھی ایسی ہے۔ خدا را یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک سے معافی مانگو، کسی کے اوپر اس قسم کی تہمت نہ لگاؤ۔ اللہ پاک سب عورتوں کو حیا دے، ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ان باتوں کو اپنی فیملی میں شیئر کرو اور دنیا کے کونے کونے تک اسلام کا پیغام پہنچاؤ۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے، اس کے ساتھ کسی اور کا پیغام نہیں مل سکتا۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا پیغام ہے اور صحابہ اکرام کا پیغام ہے اور تمام اہل بیت کا پیغام ہے۔ یہ پوری دنیا میں پھیلا دو۔ جب تک آپ کی زندگی ہے ہر انسان تک یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اس میسج کو کنوے کیا جائے۔ اگر آپ یہ سٹرگل کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی آپ کو کامیاب و کامران فرمائیں گے اور مرنے کے بعد یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ثواب میں مجھے کدھر سے مل رہا ہے، یہ درجے مجھے کس طریقے سے میرے بلند ہو رہے ہیں، یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب تھا، عذاب کیسے ہٹا دیا۔ تو میرے بھائی، میری بہنوں اور بیٹیوں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے اس اللہ کے پیغام کو، نبی کے پیغام کو اور صحابہ اکرام کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرو، سٹرگل کرو۔ اگر ہم نے یہ کر لی، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز اس دنیا میں اور آخرت کی زندگی میں اللہ پاک ہمیں کامیاب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔